السلام علیکم ناظرین، گجرانوالہ انفرٹینمنٹ میڈیا سے میں آپ کا ہوسٹ فہیم الحسن۔ ہمارے آج کے سیگمنٹ میرے حصے کا کام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے آج اپنے اسٹوڈیوز میں پھر سے مدعو کر رکھا ہے جناب خالد فتح محمد صاحب کو۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں سر کے پاس لے کے چلوں آپ کو، یہ ایک سہ-ماہی ادراک گجرانوالہ کے نام سے ایک رسالہ ہے جو کہ سر کی کاوشوں سے جاری ہو رہا ہے۔ یہ نئے لکھنے والوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، تو اس کے حوالے سے سر سے جانتے ہیں کہ یہ اپنے حصے کا کام جو کہ قلم کی صورت میں کر رہے ہیں، یہ کیسا پلیٹ فارم ہے اور اس سے کیا مقصود ہے۔ سر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ سوسائٹی کے لیے یہ جو پلیٹ فارم آپ نے پرووائڈ کیا ہے، اس سے کیا مقصود ہے؟ دیکھیں، پہلے میں ادراک پر آنے سے پہلے ایک میں بات کہنی چاہوں گا کہ آج ہمارے ہاں کتاب پڑھنا ختم ہو گیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ ہم ابھی میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے علاوہ 3 صاحبان ہیں، تینوں اپنے موبائلز پر لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک نے اپنی دنیا اسی موبائل کے اندر بنا لی ہے، اسے کوئی کتاب، کوئی لفظ، کسی حرف کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں۔ اوکے۔ ویئرز ایسے نہیں ہے۔ علم جو ہے وہ آپ کو کاغذ میں ہی ملے گا۔ میں انفارمیشن جب مجھے چاہیے ہوتی فوری انسٹنٹ انفارمیشن چاہیے، میں گوگل سے لے لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں ریلیونٹ کتاب میں جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں جو مجھے ڈیٹیل ملے گی وہ مجھے وہاں سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہوا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں پڑھائی ریڈرشپ ختم ہو گئی، آلموسٹ نیگلیجبل ہو گئی۔ ایک وقت تھا کہ یہاں مجھے یاد ہے ہم بھاوڑیاں والے بازار میں رہتے تھے، اور جتنی بھی گلیاں ارد گرد سے آتی تھیں سب میں آنا لائبریریز تھیں۔ اچھا۔ ہر ایک میں آنا لائبریریز تھیں، اور وہاں کتابیں دستیاب تھیں اور لوگ لے کر پڑھتے تھے۔ ایک کتاب میرے پاس اس لائبریری کی ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، تو وہ اس وقت بھی اسی طرح خستہ حالت میں تھی، عزیز احمد کا وہ ناول ہے، ٹھیک ہے۔ سو لوگ تب پڑھتے تھے، اخبار بھی پڑھتے تھے، خیر باقی ریڈیو تھا جس پر انہوں نے خبر سننی، گانے سننے، ٹھیک ہے۔ تو آج یہ ہو گیا ہے کہ کتاب سوائے چند 100 لوگوں کے کتاب نہیں پڑھی جا رہی، ٹھیک ہے۔ کتابیں بکتی ہیں، پبلشر بہت کما رہے ہیں، بہت کما رہے ہیں، بے تحاشا کما رہے ہیں۔ وہ ان کے کانٹیکٹس ہیں سرکاری جگہوں پر، لائبریریز میں، وہاں ان کی کتابیں جاتی ہیں، کوئی پڑھی جائیں یا نہ پڑھی جائیں، انہیں ان سے غرض نہیں ہے، انہیں صرف کتاب لائبریریز تک پہنچانے سے غرض ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ریڈرشپ ختم ہو گئی۔ میں نے یہ رسالہ ادراک پچھلی صدی میں کہیں شروع کیا تھا۔ اچھا۔ اور اس کے میں نے 11 شمارے نکالے، اور پھر جس کو پنجابی میں کہتے ہیں میں ہف گیا، کیونکہ میں اپنی جیب سے نکال رہا تھا، ٹھیک ہے۔ کوئی اشتہار نہیں تھا۔ ایک اشتہار ہوتا تھا یہاں پر، ایک مدینہ کتاب گھر تھا، اچھا، اردو بازار میں، وہ مجھے ایک اشتہار دیتے تھے اور نومینل سے اس کے وہ مجھے پیسے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ سو 11 رسالے نکال کر، 11 شمارے نکال کر میں ہف گیا، میں نے چھوڑ دیا، بہت ہو گیا، اور میں بھول گیا۔ پھر ایک رسالہ میں نے دیکھا، اس میں میرا افسانہ تھا، تو میں نے اس میں دیکھا، نظر میں نے دوڑائی، میں نام نہیں لوں گا رسالے کا، اس میں سارے کے سارے ہی پرانے لکھنے والے تھے، میرے سمیت، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کے ایڈیٹر صاحب کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا کہ صاحب یہ انہی لوگوں کی اجارہ داری ہے، اور اس اردو زبان میں ہمارے ملک میں نیا لکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سر ہمیں تو پتہ نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا۔ میں نے ان کو 5-6 نام دیے ٹیلی فون نمبرز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کو آج تک نہیں چھاپا، میں نے ان کو افسانہ نہیں بھیجا دوبارہ، لیکن وہ انہی لوگوں کو جو سینئر لوگوں کو چھاپ رہے ہیں، ٹھیک۔ تب میں نے اپنے ساتھ عہد کیا کہ میں نئے لکھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا ان کو میں پلیٹ فارم مہیا کروں گا، اور میں صرف فکشن کا لے آؤں گا۔ اچھا۔
کیونکہ شاعری میرا فیلڈ نہیں ہے، میں یہ ایک قدم اٹھا رہا ہوں، آپ اس کو باغیانہ کہہ لیں، آپ اس کو انقلابی کہہ لیں، جو بھی یہ قدم ہے کہ میں نے پرانا آدمی، پرانا رائٹر میں نے نہیں چھاپنا. بالکل ٹھیک ہے. اور میں جن لوگوں نے 2000 اس صدی میں جنہوں نے لکھنا شروع کیا ہے، میں نے صرف ان کو ہی چھاپنا ہے. اچھا سر، موجودہ صدی کے تناظر میں ہی آپ سے ضمناً ایک سوال پوچھتا چلوں. 2000 سے آنورڈز آپ نے جن لوگوں کو پلیٹ فارم مہیا کیا یا اس سے ہٹ کے آپ کے پسندیدہ جو رائٹرز ہاں ہیں؟ آتے ہیں، ٹھیک ہے. چنانچہ میں یہ فکشن چھاپ رہا ہوں اور فکشن پر مضامین ہیں. سب وہی لوگ ہیں جو نئے لکھنے والے ہیں، جن کو اور شاید رسالے اس طرح نہیں چھاپتے، تو وہ یہاں میرے پاس چھپ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ کا سوال ہے، دیکھیں میری تھیوری یہ ہے کہ نئی جو جنریشن آتی ہے وہ ہمیشہ پچھلی سے آگے ہوتی ہے، جینیٹیکلی بہتر ہوتی ہے، یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. مینٹلی بھی، جی کیونکہ ان کا زمانہ اور ہوتا ہے. جی. دیکھیں میرے فادر، والد میرے، ہم انہیں ڈیڈی کہتے تھے، وہ ایک بڑے پڑھے ہوئے آدمی تھے اور صاحب علم تھے. ٹھیک ہے. لیکن میں تب بھی فیل کرتا تھا کہ میں ان سے زیادہ جانتا ہوں. اچھا. چاہے میں نہ ہی جانتا ہوں، وہ چاہے مجھ سے زیادہ جانتی ہوں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں ان سے زیادہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہی میں دیکھتا ہوں میرے بیٹے ہیں، کوئی بات ہو تو نہیں ابو، پھر وہ اگلا مجھے پتا انہوں نے آگے کیا کہنا ہے، نہیں ابو آپ کو نہیں پتہ. اچھا. ٹھیک ہے. چنانچہ جو بھی اگلی جنریشن آتی ہے وہ پچھلے سے بہتر ہوتی ہے، اور پچھلے کا خیال ہے کہ نہیں. اچھا. وہ اس بات پہ مزید ہم بہتر ہیں، ایسا نہیں ہے. بہتر سے میری مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچ میں آگے ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ نیا لکھنے والے اچھا نہیں لکھ رہے، میں فیل کرتا ہوں وہ اچھا لکھ رہے ہیں. کیونکہ آج دور اگر وہ اچھا نہیں لکھ رہے، اس کا مطلب آج کا دور اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر لکھنے والا اپنے دور کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور یہ جو لوگ جو اس میں چھپ رہے ہیں، یہ لوگ اس دور کے لوگ ہیں، اور یہ آج کا دور پچھلے دور سے اچھا ہے، اور یہ اس لیے پچھلے دور سے اچھا لکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر، میں آپ کی بات سے بہت متفق ہوں، اور میرے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی چیلنجنگ سی بات ہے کہ ہمارے موجودہ زمانے میں بزرگوں کے حوالے سے اس طرح کی اپریسیشن بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے. تو یہ بڑے اعلیٰ ظرفی کی بات ہے جیسے سر آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. اچھا سر، اس کا جو پروسیس ہے پبلشنگ کا، آپ کا سوال جو تھا نا وہ ادھورا رہ گیا. میں اگر آپ اجازت دیں. جی جی سر. کہ آپ نے کیا تھا اس کا دوسرا پوسٹ کہ اس دور کے لکھنے والوں جی آپ کے پسندیدہ جو رائٹرز ہیں. دیکھیں پسندیدگی کا جو سوال ہے وہ میں نہ بھی لوں گا. پسندیدگی کا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا ریلیٹیو ہے. ٹھیک ہے. جو مجھے پسند ہے وہ شاید آپ کو پسند نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن 3-4 لوگ جن کے میں نام لوں گا، میں انہی کے نام لوں گا جن کی کتابیں چھپی ہیں. اچھا. جو جن کی کتابیں نہیں چھپی وہ شاید اچھا لکھتے ہوں، لیکن ایکچولی جو ہم جس کو کنسیڈر کرتے ہیں جس کی کتاب آ جائے. اچھا. ادروائز تو وہ جتنا مرضی اچھا لکھتا رہے، وہ گھر میں بیٹھ کر لکھ رہا ہے. ایک آدمی بڑا اچھا گاتا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر گاتا رہے، وہ ایک ٹیگ ایسوشیٹ نہیں ہوتا اس کے ساتھ. سو میں ان 2-3 لوگوں کے نام لوں گا. ایک تو مجھے جو بہت متاثر کیا ہے وہ ایک، مجھے نہیں پتا کہ وہ لاہور میں ہے یا کہیں چناب کے کنارے کسی گاؤں کی رہنے والی ہیں. ان کا نام ہے فارہ ارشد. ان کا اس میں افسانہ بھی ہے. اچھا. پچھلے دنوں ان کی ایک کتاب بھی آئی ہے، اور وہ کتاب کافی پاپولر ہوئی، میں نے پڑھی، میں نے اس پر کچھ لکھا بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ بالکل ایک نیا رجحان ہے. اچھا. فکشن میں ان کی کتاب ایک نیا رجحان ہے. ابھی لوگ نہیں مان رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ قبول کی جائے گی. اچھا. ٹرینڈ سیٹر. پھر لاہور کے ایک نوجوان ہیں، ان کا نام ہے آدم شیر. وہ اچھا لکھتے ہیں. ان کی کتاب بھی آئی کوئی 2 سال پہلے. پھر
نئے لکھنے والوں میں یہ 2 لوگ ہو گئے جب ابھی مجھے سوچنا پڑنا ہے. کیونکہ ان کی میں نے اپنے لیے خود ہی شرط رکھ لی کہ ان کی کتاب آئی ہو. پھر اسلام آباد میں ہوتے ہیں ایک صاحب, ان کی 2 کتابیں آئی ہیں. اس میں نام ہے عثمان عالم. جی. اچھا. تو یہ 3-4 نام ہیں. لیکن میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک اس صدی کی وائرہ صاحبہ جو ہیں وہ ایک نمائندہ لکھنے والی ہیں. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ اگر اپنے اس مومنٹم کو وہ قائم رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ایک بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے مومنٹم کو قائم رکھنا. اچھا سر, ایک بڑا وہ ٹیکنیکل سا اسپیکٹ ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے, یہ پبلشنگ سے ریلیٹڈ جو کچھ رائلٹی وغیرہ ہوتی ہے یا پبلشنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے, پرنٹنگ وغیرہ, اس کے حوالے سے تھوڑا سا مختصراً اگر ہمیں بتا سکیں آپ. تو دیکھیں یہ ابھی یہ جو رسالہ ہے اسی میں پرٹیکولر اسی کو لوں گا. یہاں ایک صاحب ہیں عمران ہاشمی صاحب, جی, ان کا وہ کمپوزنگ کا اور وہ ڈیزائننگ کا وہ کام کرتے ہیں. میں نے لوگوں سے چیزیں لے کر ان کے ساتھ بیٹھا, ہم نے اس کو ترتیب دیا, رسالے کو ترتیب دے کر انہوں نے, مطلب میرے پاس وہ تھا کمپوسٹ سب چیزیں. ٹھیک ہے, وہ اس فارمیٹ میں لائے کتاب کی میں. اچھا. پھر اس کو چھپوانا تھا, تو ہاشمی صاحب پھر کہیں لاہور لے گئے اس کو. وہاں انہوں نے چھپوایا. یہ سارا کلر ڈیزائننگ میں نے اور ہاشمی نے اکٹھی کی تھی ٹائٹل کی. ٹھیک ہے. اور وہ پھر لے آئے, بس ایفرٹ ان کی ہے یہ سارا. اچھا. میں نے تو چیزیں اکٹھی کی اور جو بھی مدد ہو سکتی تھی میں نے ان کی, لیکن وہ اس کو چھپوا کر لے کر آئے. ابھی اس کا جو مارکیٹنگ کا کوئی طریقہ نہیں. اچھا. جو مجھے آرڈر آتا ہے میں ان کو بھیج دیتا ہوں. اچھا سر, مطلب جو چند ایک پرماننٹ میرے ممبرس ہیں جنہوں نے سال کا سبسکرپشن دیا ہوا ہے, وہ ہیں, اور کچھ کہ جی سر ہمیں بھیج دیں, تو میں ان کو پیمنٹ پر بھیج دیں. اچھا سر, چونکہ یہ پلیٹ فارم ہے نئے لکھاریوں کے لیے, تو نئے لکھاری اگر اس حوالے سے آپ سے رابطہ کرنا چاہیں یا اپنا کوئی مضمون چھپوانا چاہیں, اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے, کیسے اپروچ کیا جا سکتا ہے؟ وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں اس پر میسنجر پر. ٹھیک ہے. ہاں, میں وہ خالد فتح کے ہے تو ٹھیک ہے, مجھے بتا دے کہ ہم نے بھیجنا ہے. لیکن ہر بھیجی ہوئی چیز ضروری نہیں کہ وہ چھپے گی. میں بالکل سر وہی پوچھنا چاہ رہا تھا, جو کرائٹیریا ہے, چونکہ کرائٹیریا مطلب ادبی چیز ہو, اس کی کوئی لٹریری ویلیو ہو. ٹھیک ہے, اور کوئی زبان میں بھی کوئی چیز ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ بس پھسی سی زبان لکھی ہو. فکرہ سازی اچھی ہو. ٹھیک ہے, فکرے اچھے بنے ہوں. اور کہانی ہو. یا کوئی اگر مضمون لکھا ہے تو وہ کوئی اس میں کوئی ریفرنسز بھی ہوں, ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیز جو بات کر رہے ہیں یہ اس کا فلاں ریفرنس ہے. ٹھیک. تو شاعری نہیں. سر اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک دفعہ پھر سے بہت سپاسگزار ہیں, آپ نے بہت سیکھنے کو دیا ہمیں, بہت شکریہ. ناظرین دیکھتے رہیے گا ہمارا چینل گجرانوالا انفرٹینمنٹ میڈیا, اور گجرانوالا کی ایسی ہی مزید شخصیات سے ملاقات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.